نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل فرقان ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے جانوروں کے جھوٹے کا بیان، یعنی جانوروں کا جھوٹا ہمیں استعمال کرنا چاہیے یا نہیں، یا کس جانور کا جھوٹا ہم استعمال کر سکتے ہیں اور کس کا نہیں۔ یاد رکھیے، انسان کا جھوٹا پاک ہے، وہ مسلمان ہے یا کافر، دیندار ہے یا بددین، وہ کسی بھی مذہب سے دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اس کا جھوٹا پاک ہے۔ ہاں، الا یہ کہ آپ کو یقین ہو کہ اس کے منہ کو شراب لگی ہوئی ہے، وہ شراب پی کر آیا ہے، یا کوئی اور اس کے منہ کے اندر ایسی نجس چیز ہے جس کے چھونے سے پانی ناپاک ہو سکتا ہے تو ناپاک ہو جائے گا، وہ خواہ آپ کے باپ نے پیا ہو یا آپ کے بیٹے نے۔ لیکن اگر اس نے کوئی ناپاک چیز یا حرام چیز ایسی نہیں پی یا کھائی ہوئی تو وہ خواہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ کوئی بھی کاسٹ کا، کسی بھی مذہب کا کوئی بھی کام کرنے والا ہو، اس کا جھوٹا پاک ہے۔ ایون یہاں تک کہ حیض سے ہونے والی عورت کا جھوٹا بھی پاک ہوتا ہے، ہر حال میں پاک ہے، اس کا استعمال آپ کے لیے ناجائز نہیں ہے، لیکن اس میں احتیاط یہ ہونی چاہیے کہ یہ صرف آپ کے گھر والے ہی استعمال کریں، باہر کے مردوں کو ایسی چیزیں استعمال نہ کروائی جائیں۔ اسی طریقے سے انسان کا پسینہ پاک ہے، البتہ اس کے ہاتھ منہ میں اگر کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہو تو وہ جھوٹا ناپاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر کتے کا جھوٹا ناپاک ہے۔ اگر کسی برتن میں کتا منہ ڈال دے تو 3 دفعہ دھونے سے برتن پاک ہو جائے گا، مٹی کا برتن ہو، تانبے کا ہو، دھونے سے سب کچھ پاک ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھوئیں، 1 مرتبہ مٹی لگا کر اچھے طریقے سے مانج بھی لیں تاکہ خوب صاف ہو جائے۔ تیسرے نمبر پر سور کا جھوٹا ہے، یہ بھی حرام ہے، ناپاک ہے۔ اسی طرح شیر، بھیڑیا، بندر، گیدڑ وغیرہ، یعنی جتنے جانور بھی گوشت خور ہیں یا چیر پھاڑ کر کھاتے ہیں، ان سب کا جھوٹا نجس ہے۔ بلی کا جھوٹا، یہ بھی چوہے کھاتی ہے، تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ بلی کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن مکروہ ہے۔ اگر پانی موجود نہ ہو، یعنی وہی پانی ہے کہ جس میں بلی نے منہ مار دیا اور آپ کے پاس ایکسٹرا پانی نہیں ہے، تو پھر اگر آپ کا دل چاہے تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اور پانی ہے تو پھر آپ اس پانی کو استعمال نہ کریں، آپ اس زیادہ پانی کی طرف چلے جائیے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر دودھ، سالن وغیرہ میں اگر بلی نے منہ ڈال دیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت عطا کی ہے تو آپ اسے نہ کھائیں، لیکن اگر تنگ دستی ہے، غربت ہے، تو اس کو کھانے میں کچھ گناہ اور حرج نہیں ہے۔ اسی طرح 6 نمبر پر ہے، اگر بلی نے چوہا کھایا ہو اور فوراً آ کر برتن میں منہ ڈال دے تو وہ نجس ہو جائے گا، خواہ وہ تھوڑی دیر کے لیے منہ ڈالے یا اپنی زبان سے اسے چاٹے یا اس کو صرف ٹچ کر کے چھوڑ دے تو یہ ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح 7ویں نمبر پر جیسا کہ گھروں کے اندر مرغیاں ہوتی ہیں جو کہ ادھر ادھر اگر گھر کے اندر رہتی ہیں تو ان کا جھوٹا پاک ہے، لیکن اگر مرغیاں گھر سے باہر ادھر ادھر گندگی اور پلید چیزوں پہ منہ مارتی ہیں تو پھر ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح شکار کرنے والے پرندے جیسے شکرا، باز، ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے، لیکن جو پالتو ہو اور مردار نہ کھاتے ہوں، ان کی چونچ میں کسی قسم کی نجاست نہ لگی ہوئی ہو یا نجاست اور ناپاکی کا جھوٹا نہ ہو تو پھر پاک ہے۔ اس کے بعد حلال جانور جیسے چھترا، بکرا، بکری، مینڈھا، بھیڑ، گائے، بھینس، ہرنی وغیرہ، اور اسی طریقے سے چڑیا، مینا، طوطا، فاختہ وغیرہ، ان سب کا جھوٹا پاک ہے۔ اسی طرح گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک ہے، اور جو چیزیں گھروں میں رہا کرتی ہیں جیسے سانپ، بچھو، چوہا، چھپکلی وغیرہ، ان کا جھوٹا مکروہ ہے، اور اگر چوہا روٹی قطر کر کھا جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس جگہ سے ذرا سی توڑ ڈال لیں تب کھائیں۔ اسی طرح گدھے اور خچر کا جھوٹا پاک تو ہے،
لیکن اس سے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کہیں فقط گدھے یا خچر کا جھوٹا پانی ملے اور اس کے سوا اور پانی نہ ہو تو وضو کریں، تیمم بھی کریں، اور چاہیں تو وضو کر لیں، چاہیں تو پہلے تیمم کر لیں، دونوں میں اختیار ہے۔ اس کے بعد جن جانوروں کا جھوٹا نجس ہے ان کا پسینہ بھی نجس ہے، جن کا جھوٹا پاک ہے ان کا پسینہ بھی پاک ہے، جن کا جھوٹا مکروہ ہے ان کا پسینہ بھی مکروہ ہے۔ گدھے اور خچر کا پسینہ پاک ہے، کپڑے اور بدن پر لگ جائے تو دھونا واجب نہیں، لیکن دھو ڈالنا زیادہ بہتر ہے۔ کسی نے بلی پالی، وہ آ کر آپ کے پاس بیٹھ گئی اور ہاتھ وغیرہ چاٹتی ہے تو جہاں چاٹے یا اس کا لاب یعنی تھوک لگ جائے اس کو دھو ڈالنا چاہیے۔ اگر نہیں دھویا یوں ہی رہنے دیا تو مکروہ ہے اور برا ہے۔ اسی طرح غیر مرد کا جھوٹا کھانا پانی عورت کے لیے مکروہ ہے، جبکہ وہ یہ جانتی ہو کہ اس کا جھوٹا ہے۔ اگر معلوم ہو کہ اس نے چھوا نہیں یا اس کو کھایا نہیں تو مکروہ نہیں ہے۔ البتہ عورت کا جھوٹا اور اسی طریقے سے گھر کے مردوں کا جھوٹا آپس کے اندر کھانا پینے میں کوئی مسئلہ، کوئی قباحت نہیں ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے انفارمیٹو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔